بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت داؤد علیہ السلام کی اہمیت اور ان کے معجزات ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل ماریا وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے۔ تو چلیے اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان اپنے غلیل کے ساتھ بھی شامل تھا۔ کیونکہ نو عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا، ظالم جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو للکار رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا چھوٹا سا لشکر یہ فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق رفتار پھرتی سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ طاقت کس پہاڑ! جالوت نے حیرت سے اس نوجوان کو دیکھا اور حقارت کی نظر سے کہا کہ جا میری نظروں سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی نظروں میں نظریں ڈال کر پر اسرار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ارض و سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی غلیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر نے جالوت کا متکبر سر پاش پاش کر دیا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ جالوت کی اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا، سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مارتا تھا۔ لیکن قدرت نے تو اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز کیا۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا۔ ناظرین گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق حضرت وہاب بن منبع کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر بال انتہائی کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی۔ نہایت ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمرانی کا فیصلہ کرنے کی قوت تحفہ خداوندی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آل لاکی بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں ہی احساسات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی عطا کی تھی۔ انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بھی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کی حیثیت اور لقب سے نوازا۔ قرآن کریم کی سورۃ الصاد میں ارشاد ربانی ہے کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق و انصاف سے فیصلہ کرو۔ ناظرین، قرآن کریم کی سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد علیہ السلام کو زبور عنایت کی۔ اسی طرح سورۃ النساء میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور بھی عنایت کی تھی۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حرام و حلال اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔ زبور کے لغوی معنی تارے یا ٹکڑے کے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل کا مقصد تھا، اسی لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ زبور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزین ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل نشین آواز اور سحر آمیز لحن عطا فرما دیا۔ آپ جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تو وجد آفرین تلاوت سے مسحور ہو کر چرند پرند، درخت پہاڑ، جن و انس اور دریا سمندر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں محو ہو جاتے۔ اسی لیے آج تک تلاوت داؤدی ضرب المثل ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر قرأت کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ پوری زبور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سنی تو فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو تلاوت داؤدی عطا فرمائی ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی سورۃ بقرہ، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ، سورۃ انعام، سورۃ صاد، سورۃ انبیاء، سورۃ نمل، سورۃ سبا اور 16 مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بعض صورتوں میں تفصیل سے اور بعض میں مختصر طور پر ان کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ان پر نازل کردہ کتاب زبور کا 3 صورتوں میں ذکر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا۔ نیز سورۃ صاد میں ارشاد ربانی ہے، ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح کیا کرتے تھے، پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے، سب ان کے فرمانبردار تھے۔ ناظرین گرامی، مفسرین کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں، جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ سب بھی ان کلمات کو دہرائیں۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ان کے ساتھ ہوا میں ذکر الہی بلند فرماتے، اسی طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول ہوتے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، مگر ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا، اور قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تاکہ کشادہ زرہیں بنائیں اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑیں اور نیک اعمال کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت تھی کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے ہی موڑ لیتے، بغیر آگ اور بغیر کسی اوزار اور ہتھوڑے کے۔ وہ موم کی طرح ہاتھ سے اسی طرح کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے جو جنگ میں استعمال ہوا کرتی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن میں ایک زرہ بنا لیتے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیس بدل کر دور خلافت میں بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھتے کہ داؤد علیہ السلام کیسے آدمی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے دور میں عدل و انصاف عام تھا، لوگ ان کی حکومت سے خوش تھے، کسی کو بھی داؤد علیہ السلام کی حکومت سے کوئی شکایت نہ تھی، اس لیے آپ جس سے بھی سوال کیا کرتے وہ داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور آپ نے حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد علیہ السلام بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنی رعیت کے لیے بھی بہتر ہیں، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال سے رقم لیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کر سکوں اور اس کی اجرت سے اپنے اہل و عیال کے اخراجات کو پورا کر سکوں، عوام کی خدمت اور سلطنت کے کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہیں زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی